پہل کی, میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں باتیں, نیکی پہ پہل کی. اب جناب ابو طالب اپنے گھر لے آئے. اب کیا موقع آیا؟ اب موقع آیا جو دوسرا موقع تھا وہ رسول کے نکاح کا موقع تھا, کیونکہ 40 سال کے بعد اعلان کیا نا, 25 سال میں شادی ہو گئی. مسلمانوں نے اس میں بھی ریڑا مار دیا کہ 40 سال کی عورت سے شادی کی. مطلب رسول اللہ کی کہیں نہ کہیں اہانت کرنا مقصود ہے, اپنے لوگوں کے برابر کر لیں کہ رسول اللہ اب 25 سال کے رسول ہو گئے, نکاح کس نے پڑھا؟ کہیں آپ دکھائیے کہ رسول اللہ نے کہا چچا آپ میرا نکاح پڑھیے گا. والنٹرلی نکاح پڑھا, لفافہ بھی نہیں لیا ہوگا. ایک سلوات بھیجے ماما بھائی, محفل میں کچھ تو آپ نے کچھ ہوئیے بھائی. والنٹرلی نکاح پڑھا, نیکی میں پہل کرنے کو احسان کہتے ہیں. اب آیا دعوت ذو العشیرہ کا موقع, تو پیغمبر نے تو آ کے نہیں کہا, آپ دکھا دیے بھائی بیٹھے ہیں پوچھیے, کہیں کہا کہ میں آپ کے گھر میں کرنا چاہتا ہوں؟ کیا بات ہے کہیں؟ مولا علی سے کہا کہ جاؤ بھیا تم کھانے وانے انتظام کرنا. مولا علی کی عمر کیا لکھی ہے؟ 11 سے 13 میکسیمم لکھی ہوئی تاریخوں میں. آپ جا کے تاریخ طبری تک نے 11 سے 13 لکھی. 11 سے 13 سال کا بچہ کچھ کماتا ہے؟ کیا بات, واہ, کچھ کماتا ہے؟ حضرت علی کوئی بزنس کر رہے تھے اس وقت, پیسے کس کے لگے؟ بھائی 3 ہی چیزیں تو اہم ہوتی ہیں بھائی کسی مشن کو چلانے کے لیے. 3 چیزیں اہم, پلاننگ, ریسورس, منی. بھائی 3 ہی چیزیں تو ہیں, یا پلاننگ ہوگی یا ریسورس ہوگی یا منی ہوگی. ریسورس بھی مولا علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں. ارے بھائی کیا, اور پیسے بھی جناب ابو طالب کے لگ رہے ہیں. وہ تینوں دن کھانے میں پیسے کس کے لگے؟ رسول اللہ تو بھی بہت, رسول اللہ تو کچھ نہیں کرتے, پیسے مولا کے لگے. یعنی مولا سے کہا جاؤ انتظام کو, تو مولا نے پیسے تو نہیں مانگے نا, جناب ابو طالب کے پیسے لگے. چلیے بھائی یہاں تک بھی ٹھیک ہے, والنٹرلی ہو رہا ہر کام. نیکی میں پہل کرنے کو احسان کہتے ہیں. اب اس کے بعد آ گیا 1 دن 2 دن, 2 دن تو کچھ نہیں ہوا. تیسرے دن کا واقعہ لکھا ہوا تاریخ میں. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جب ابو جہل کھڑا ہوا تو ایک بوڑھا شخص اٹھا, اس نے پوری طاقت سے ابو جہل کو بٹھایا, اور اس کے بعد رسول اللہ سے کہا, مسکرا کے کہا, قم یا سیدی یا مولائی, آپ کھڑے ہوئیے اور آپ اپنی بات کہیے. تو سنی مورخوں نے لکھا کہ جو کچھ ابو طالب کے نیچے تھا وہ کفر تھا, جو ابو طالب کے گرد تھا وہ اسلام تھا. جو ابو طالب کے گرد تھا وہ اسلام تھا. یعنی ابو طالب سے دوری کفر کی علامت ہے, ابو طالب سے قربت ایمان کی علامت ہے. ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد کے اوپر. اور ابو جہل کو ایسا بٹھایا کہ پھر اب جہالت قریب نہیں آ سکتی. یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں, بھائی کی موجودگی میں وضاحت آپ پوچھنا چاہے تو بھائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو جہل کا لفظ ہے, جو جہل کا لفظ ہے وہ علم کی ضد نہیں ہے. جہل جو ہے وہ علم کی ضد نہیں ہے, وہ عقل کی ضد ہے. علم الگ چیز ہے, عقل الگ چیز ہے. العلم مصباح العقل. علم کیا ہوتا ہے؟ عقل کا چراغ ہوتا ہے. اگر عقل نہ ہو تو علم بھی کام نہیں دیتا. اگر عقل ہی نہ ہو جائے تو علم بھی کام نہیں دیتا. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جمعہ میں رسول کی بعثت کے بارے میں یہی کہا, ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ وہ ضلال مبین میں تھے. پڑھے لکھے ہونے کا انکار نہیں کیا ہے, جاہل ہونے کا اقرار کروایا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر. اور ابو طالب کے پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل ہے. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے کے اوپر. پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو عقل سے نسبت ہوگی وہی بیٹوں کا نام عقیل رکھے گا, ورنہ معاویہ رکھے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے کے اوپر. جناب ابو طالب کی شخصیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اگر مرکز سے چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں. دین جو گدھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ جناب ابو طالب کی بنا پہ. دعوت ذو العشیرہ ہو گئی. اب جناب ابو طالب جب اس دنیا سے گئے, صاحب نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, جناب ابو طالب کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. رسول اللہ کے تمام صحابی کو رضی اللہ کہتے ہیں. جناب ابو طالب کو رضی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ, سنی کتابوں کے اعتبار سے بالنص سے روایت نہیں کہہ سکتے. رضی اللہ کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ راضی ہو, یعنی کبھی ناراضگی ہو گئی, یعنی امکان ہو گناہ کا
गुनाह का इम्कान हो तो मौला के वालिद के लिए इम्कान भी नहीं है, क्योंकि मौला के वालिद के ईमान पे नहीं बल्कि उनकी विलायत पे बात होना चाहिए, उनकी विलायत पे बात होना चाहिए। क्यों? का जनाब अबू तालिब के पास जब कुफ्फार आए, जब कहत पड़ गया और सख्त तरीन कहत पड़ा, तो जनाब अबू तालिब के पास कुफ्फार आए और उन्होंने कहा कि कहत पड़ गया है, और एक जुमला कहा, उन्होंने कहा हमारे खुदा हमसे नाराज हैं, लेकिन तुम्हारा खुदा तुमसे कभी नाराज नहीं होता। अच्छा है भाई। अरे भाई आपने लुत्फ नहीं लिया। तुम्हारा खुदा तुमसे कभी नाराज नहीं होता, यानी जिससे खुदा कभी नाराज ना हो वो अलैहिस्सलाम होता है। क्या बात है, अरे वाह। वो अलैहिस्सलाम होता है, यानी काफिरों को भी ये एतराफ है कि तुम्हारा खुदा कभी नाराज नहीं होता। तो फिर अब कलमे की बात नहीं है, विलायत की बात होगी। सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, यानी विलायत मुतलका, बेशक। जहां पर जनाब अबू तालिब, और जनाब अबू तालिब फिर अब क्या हुआ, जनाब हुजूर सरवर कायनात को लेके आए, कहा चलो। कहां पर आए? काबे में आए, और काबे में आने के बाद जनाब हुजूर सरवर कायनात को उठाया और कहा, परवरदिगार इस चेहरे के नूर का वास्ता कि तू बारिश बरसा दे। अब मुसलमान बताएं कि बारिश हुई कि नहीं हुई। तारीखों ने लिखा कि इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी कि घर ढह गए। तो जब एक दुआ का ये असर है, तवज्जो फरमाया आपने, सिर्फ ये कहा कि इस चेहरे यानी वसीला बताया मोहम्मद का और दुआ की अबू तालिब ने, तो दुआ करने वाले की भी तो अहमियत है, वक्त की भी तो अहमियत है। रसूल का वसीले से जो दुआ मांगी, तो यानी पहली बात यह कि रसूल को रसूल मानते हैं, खुदा को वहदहू ला शरीक मानते हैं, और उसके बाद दुआ कर रहे हैं काफिरों के लिए। तो अब जनाब अबू तालिब का मुआवजा किसी और के बाप से ना करना, भाई झगड़ा ही यही है। इस्लाम के 4 खलीफा के बाप का कोई तस्करा नहीं मिलता सिवाय मौला के बाप का। आप बताइए किसी ने कुछ लिखा होगा? कहीं है ही नहीं तस्करा का। भाई होते तो तस्करा होता। सलवात पर मोहम्मद। तो विलादत की शब है, बेहतरीन सातें जो हम आप बैठ के जिक्र सुन रहे हैं कि जनाब अबू तालिब का तस्करा करना चाहिए। लोग ईमान की बात करते हैं, कलमे की बात करते हैं, लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा। कलमा वो पढ़ता है जो काफिर होता है, जिसके घर में जनाब अबू तालिब एक सहरा से गुजर रहे थे, एक सहरा से गुजर रहे थे, एक शेर आ गया एकदम से सामने। तो जनाब अबू तालिब अगर आम आदमी होते तो हट जाते, डर जाते। जनाब अबू तालिब ने, रिवायत में लिखा, जनाब अबू तालिब ने उसको करीब बुलाया और अपनी आस्तीन से उसके सर पे कहा, पूछा कोई हाजत है तुम्हें? कहा कोई हाजत नहीं है। कहा तो फिर क्या बात है? कहा आपको सलाम करने के लिए आए। कहा तुम क्यों सलाम कर रहे हो मुझे? कहा क्योंकि आप शेर खुदा के बाप हैं, लिहाजा हम आपको सलाम कर रहे हैं। यानी जानवर तक जानते हैं। अब यहाँ पे एक जुमला कि जानवर पहचान लेते हैं कि वली खुदा कौन है, जो जानवर नुमा इंसान होते हैं वो नहीं पहचान पाते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मौत के ऊपर। मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा आगोश में पलते रहे, कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा आगोश में पलते रहे, दायरा इस्मत का मस होता रहा इमरान से। मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा आगोश में पलते रहे, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा आगोश में पलते रहे, कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा आगोश में पलते रहे, दायरा इस्मत का मस होता रहा इमरान से, दायरा इस्मत का मस होता रहा इमरान से। एक मतला चंद शेर समात फरमाए कि अभी फरीद साहब इमाम वक्त के हवाले से एक शेर सुनाए थे, तो बस वही जहन में आया है। खुशनूर साहब सुन चुके हैं। समात फरमाए कि ज़ुल्मते शब की वही राह रवी बाकी है, कि ज़ुल्मते शब की वही राह रवी बाकी है, क्या खबर उसको सहर होनी अभी बाकी है। कि ज़ुल्मते शब की वही राह रवी बाकी है, क्या खबर उसको सहर होनी अभी बाकी है। और यहाँ से शेर समात फरमाए कि गर निशानाते कलम कुफ्र के कुछ हैं मौजूद,
کہ گر نشانات قلم کفر کے کچھ ہے موجود، حق کی تحریر بھی باحرف جلی باقی ہے۔ کہ گر نشانات قلم کفر کے کچھ ہے موجود، کہ حق کی تحریر بھی باحرف جلی باقی ہے۔ اور قافیہ سماعت فرمائیں کہ حق کی تحریر بھی باحرف جلی باقی ہے، اور تجھ کو پہچاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ یہاں، کہ تجھ کو پہچاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ یہاں۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات، ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرات۔ کہ حق کی تحریر بھی باحرف جلی باقی ہے۔ شعر دیکھیں گے کہ حق کی تحریر بھی باحرف جلی باقی ہے، اور تجھ کو پہچاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ یہاں، کہ تجھ کو پہچاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ یہاں، اب بھی اس دہر میں بالغ نظری باقی ہے۔ تجھ کو پہچاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ یہاں، اب بھی اس دہر میں بالغ نظری باقی ہے۔ شعر سماعت فرمائے کہ میزبانی کے لیے آب رواں ہے بے چین، کہ میزبانی کے لیے آب رواں ہے بے چین، رخ عیسیٰ کے بکھرنے کو خوشی باقی ہے۔ کہ میزبانی کے لیے آب رواں ہے بے چین، کہ رخ عیسیٰ کے بکھرنے کو خوشی باقی ہے، اور جبکہ معلوم ہے وہ سب پہ نظر رکھتا ہے، کہ جبکہ معلوم ہے وہ سب پہ نظر رکھتا ہے، پھر بھی حق بات کی کیوں بے اثری باقی ہے، کہ پھر بھی حق بات کی کیوں بے اثری باقی ہے۔ اور آخری شعر کہ غیر تو غیر ہیں اپنے بھی ہوئے ہیں سرکش، کہ غیر تو غیر ہیں اپنے بھی ہوئے ہیں سرکش، اب آ بھی جاؤ کہ بہت درد سری باقی ہے۔ کہ غیر تو غیر ہیں اپنے بھی ہوئے ہیں سرکش، اب آ بھی جاؤ کہ بہت درد سری باقی ہے۔ کہ عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام، اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام۔ ارے ابا کا نام دشمن حیدر بتائے کیا، ارے کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام۔ ابا کا نام دشمن حیدر بتائے کیا، ارے کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام۔ ایک سوال بھیجیے آپ تو اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ آخری میں ایک مطلع چند شعر مولا ابو طالب السلام کے میں پرانے شعر ہیں، کاشف بھائی کے سنے ہوئے ہیں، ایک اور سوال بھیج دیں۔ کہ اس لیے خوشنود یہ کعبہ ابو طالب کا ہے، اس لیے خوشنود یہ کعبہ ابو طالب کا ہے، اس لیے خوشنود یہ کعبہ ابو طالب کا ہے، ارے اس میں جو پیدا ہوا بیٹا ابو طالب کا ہے، ارے دم نکل جاتا تھا دشمن کا یہی بات سوچ کر، دم نکل جاتا تھا دشمن
का यही बस सोच कर, अरे मुस्तफा के 4 सू पहरा अबू तालिब, अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के 4 सू पहरा अबू तालिब का है। ये देखेंगे इरशाद अली कि मुस्तफा के दीन की कितनी हसी तस्वीर है, मुस्तफा के दीन की कितनी हसी तस्वीर है, अरे जिस्म है इस्लाम का चेहरा अबू तालिब, जिस्म है इस्लाम का चेहरा अबू तालिब का है। ये विषय देखेंगे कि राज ये मेराज में मुरसर पर जाहिर हो गया, राज ये मेराज में मुरसर पर जाहिर हो गया, अरे भाई की आवाज है लहजा अबू तालिब, भाई की आवाज है लहजा अबू तालिब का है। ये विषय समाप्त फरमाए कि पंजतन के नाम तो लिखते हैं मस्जिद पर, मगर पंजतन के नाम तो लिखते हैं मस्जिद पर, मगर पंजतन के नाम तो लिखते हैं मस्जिद पर, मगर अरे ये नहीं कहते हैं ये कुनबा अबू तालिब, पंजतन के नाम तो लिखते हैं मस्जिद पर, मगर ये नहीं कहते हैं ये कुनबा अबू तालिब का है। आखिरी 2 शेर कि मिट गई नस्ले उमैया की जहां से दोस्तों, मिट गई नस्ले उमैया की जहां से दोस्तों, अरे आज भी गैबत में के बेटा अबू तालिब, मिट गई नस्ले उमैया की जहां से दोस्तों, आज भी गैबत में के बेटा अबू तालिब का है। एक शेर और याद आ गया कि इस आजादारी से ये महसूस होता है मुझे, इस आजादारी से ये महसूस होता है मुझे, अरे गर्दने सुफियान पर नेज़ा अबू तालिब का है, गर्दने सुफियान पर नेज़ा अबू तालिब का है। आखिरी शेर सबसे कीमती शेर समाप्त फरमाए कि लखनऊ भर में शरफ बस ये हसनपुरिया का है, लखनऊ भर में शरफ बस ये हसनपुरिया का है, लखनऊ भर में शरफ बस ये हसनपुरिया का है, अरे इसके सीने पर बना रोजा लखनऊ भर में शरफ बस ये हसनपुरिया का है,
جس کے سینے پر بنا روضہ ابو طالب کا ہے مٹ گئی نسل امیہ کی جہاں سے دوستوں آج بھی غیبت میں کہ بیٹا ابو طالب کا ہے کہ کیا پتا دنیا کو کیا رتبہ ابو طالب کا ہے کیا پتا دنیا کو کیا رتبہ ابو طالب کا ہے اور بیت رب دو جہاں کا ابو طالب کا ہے بیت رب دو جہاں کا ابو طالب کا ہے اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں سب مسلمان آج تک جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں سب مسلمان آج تک وہ نبی بھی گود کا پالا ابو طالب کا ہے وہ نبی بھی گود کا پالا ابو طالب کا ہے اور سینکڑوں القاب جس کے ہیں جہان علم میں سینکڑوں القاب جس کے ہیں جہان علم میں وہ علی شیر خدا بیٹا ابو طالب کا ہے وہ علی شیر خدا بیٹا ابو طالب کا ہے اور ہے محمد کی بدولت چاند تاروں میں چمک ہے محمد کی بدولت چاند تاروں میں چمک اور چاند کہتے ہیں جسے چہرہ ابو طالب کا ہے چاند کہتے ہیں جسے چہرہ ابو طالب کا ہے یہ دیکھیے بطور خاص شعر پیش خدمت ہے کہ ہر قدم پر ہیں عزا خان نے یہاں پر اس لیے ہر قدم پر ہے عزا خان نے یہاں پر اس لیے کہ لکھنؤ کا ہر گلی کو ابو طالب کا ہے لکھنؤ کا ہر گلی کو ابو طالب کا ہے اور اذن جس کو دیں ابو طالب وہی جائے جنا اذن جس کو دیں ابو طالب وہی جائے جنا باب جنت پر لگا پہرا ابو طالب کا ہے باب جنت پر لگا پہرا ابو طالب کا ہے یہ بھی دیکھیں شعر بطور خاص کہ جو لگائے نعرے تک
بیر اتنا جان لے کیا بات جو لگائے نعرہ تک بیر اتنا جان لے کہ نعرہ تکبیر بینا رابو طالب کا ہے کہ نعرہ تکبیر بینا رابو طالب کا ہے اور دیکھ لینا تم سے حجت دیکھ لینا تم علی سے حجت آخر تلک دیکھ لینا تم علی سے حجت آخر تلک نور حق ہر دور میں بے تابو طالب کا ہے نور حق ہر دور میں بے تابو طالب کا ہے دیکھ لینا تم علی سے حجت آخر طلب دیکھ لینا تم علی سے حجت آخر تلک نور حق ہر دور میں بے تابو طالب کا ہے نور حق ہر دور میں بے تابو طالب کا ہے اور پہلے لے لو گلشن ماں سے تھوڑی سی مہک پہلے لے لو گلشن ماں سے تھوڑی سی مہک پھر سمجھ پاؤ گے کیا رت بابو طالب کا ہے پھر سمجھ پاؤ گے کیا رت بابو طالب کا ہے وقت جب دین پر پڑا سی ناسی پر تک ہو گئے وقت جب دین پر پڑا سی ناسی پر تک ہو گئے کربلا میں دیکھ لو کن بابو طالب کا ہے کربلا میں دیکھ لو کن بابو طالب کا ہے اور دشمنوں نے کہہ دیا کافر مگر وہ دیکھ لیں دشمنوں نے کہہ دیا کافر مگر وہ دیکھ لیں کل ایماج بھی بے تابو طالب کا ہے کل ایماج بھی بے تابو طالب کا ہے اور مدح پیغمبر مسرت جو کرے وہ سوچ لے مدح پیغمبر مسرت جو کرے وہ سوچ لے مدح پیغمبر کا یہ تو فابو طالب کا ہے مدح پیغمبر کا یہ تو فابو طالب کا ہے مدد فرمائے کہ امیر بطحا بڑی بہر کا مسدس ہے امیر بطحا رئیس مکہ حرم کا وارث عرب کا والی امیر بطحا رئیس مکہ حرم کا وارث عرب کا والی
وجود حق کا شرف یہی ہے حسب کا اونچا نسب کا عالی. وجود حق کا شرف یہی ہے حسب کا اونچا نسب کا عالی. اسی کی ہر ایک ادا سہانی ہے شان اس کی بڑی نرالی. کرم کے اس کے نہ حد کو پوچھو خدا کا دی بھی بنا سوالی. کرم کے اس کے نہ حد کو پوچھو خدا کا دی بھی. بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ امیر بطحا رئیس مکہ حرم کا وارث عرب کا والی. وجود حق کا شرف یہی ہے حسب کا اونچا نسب کا عالی. ہے شان اسی کی ہر ایک ادا سہانی ہے شان اس کی بڑی نرالی. کرم کے اس کے نہ حد کو پوچھو خدا کا دی بھی بنا سوالی. کفیل ایسا کہ اپنی گودی میں حق کا سارا نظام پالے. شریعتوں کا کرے تحفظ نبی کو پالے امام پالے. شریعتوں کا کرے تحفظ نبی کو پالے امام پالے. جو پڑھیے قرآن تو پھر نبی کا اسی کو رب صغیر کہیے. رب رحمہ کما رب یعنی صغیرہ. جو پڑھیے قرآن تو پھر نبی کا اسی کو رب صغیر کہیے. روایتوں پر جو ہو نظر تو نبی کا اس کو نصیر کہیے. محافظت کے شہر کا اس کو جہاں میں تنہا امیر کہیے. محافظت کے شہر کا اس کو جہاں میں تنہا امیر کہیے. یہ فرد واحد خدا کا لشکر اسی کو جمع غفیر کہیے. یہ فرد واحد خدا کا لشکر اسی کو جمع غفیر کہیے. یہ وہ ہے جو کہ شمیم گل سے علوم و حکمت کے پھول چن لے. نبی کا جھولا 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 کے خدا کا ہر ایک پیام سن لے. نبی کا جھولا 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 کے خدا کا ہر ایک پیام سن لے. اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. دیکھیے اسی نہج پر آگے میں بند کہنا چاہتا ہوں. جہاں دعا کیجئے گا کہ وہ مکمل ہو. بہرحال ایک روایت کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ ہے جو کہ شمیم گل سے علوم و حکمت کے پھول چن لے. نبی کا جھولا 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 کے خدا کا ہر ایک پیام سن لے. قحط میں اس نے زمین مکہ کے رخ پر رنجو محن کو دیکھا. جھکا کے نظریں ادب سے اس نے پھر رسول زمن کو دیکھا. نزد کعبہ نبی کو ہاتھوں پہ لے کے چرخے کوہن کو دیکھا. وسیلہ احمد کا تھا دعا میں فلک نے اس کے دہن کو دیکھا. وسیلہ احمد کا تھا دعا میں فلک نے اس کے دہن کو دیکھا. وسیلہ احمد کا تھا دعا میں فلک نے اس کے دہن کو دیکھا. بیت ملاحظہ فرمائیے گا ذرا زبان سے تعلق رکھتی کہ وسیلہ احمد کا تھا دعا میں فلک نے اس کے دہن کو دیکھا. یہ اس کا ایسا ہے ورنہ قطروں کو بھی عرب سب ترس رہے تھے. دعا میں تھا وہ لطیف لہجہ کرم کے بادل برس رہے. دعا میں تھا وہ لطیف لہجہ کرم کے بادل برس رہے. کہ معصوم بتائے گا معیار ابو طالب. معصوم بتائے گا معیار ابو طالب. قرآن سراپا ہے گفتار ابو طالب. قرآن سراپا ہے گفتار ابو طالب. اور ہر ایک نفس ان کا سرکار پا قرباں ہے. ہر ایک نفس ان کا سرکار پا قرباں ہے. ہر ایک نفس ان کا سرکار پا قرباں ہے. انکار محمد ہے انکار ابو طالب. انکار محمد ہے انکار ابو طالب. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ جو قتل کو آئے تھے وہ پڑھنے لگے کلمہ. جو قتل کو آئے تھے وہ پڑھنے لگے کلمہ. جو قتل
قتل کو آئے تھے، جو قتل کو آئے تھے وہ پڑھنے لگے کلمہ، کفار نے جب دیکھا ایثار ابو طالب، کفار نے جب دیکھا ایثار ابو طالب، کفار نے جب دیکھا ایثار ابو طالب، او پالا ہے محمد کو کہتے ہو جسے کافر، پالا ہے محمد کو کہتے ہو جسے کافر، پالا ہے محمد کو، پالا ہے محمد کو کہتے ہو جسے کافر، تاریخ میں دیکھو تو کردار ابو طالب، تاریخ میں دیکھو تو کردار ابو طالب، تاریخ میں دیکھو تو کردار ابو طالب۔ اور یہ آخری شعر اس کے بعد مقطع ہے کہ سرکار سے مانگو تم یا مانگ لو عمران سے، سرکار سے مانگو تم یا مانگ لو عمران سے، سرکار سے مانگو تم، سرکار سے مانگو تم یا مانگ لو عمران سے، دربار محمد ہے دربار ابو طالب، دربار محمد، ایک نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات، دربار محمد ہے دربار ابو طالب، دربار محمد ہے دربار ابو طالب، ارے کیا نعت محمد ہے شارق یہ خبر ہوگی، کیا نعت محمد ہے شارق یہ خبر ہوگی، کیا نعت محمد ہے، کیا نعت محمد ہے شارق یہ خبر ہوگی، پڑھ کر تو کبھی دیکھو اشعار ابو طالب، پڑھ کر تو کبھی دیکھو اشعار ابو طالب، معصوم بتائے گا معیار ابو طالب، قرآن سراپا ہے گفتار ابو طالب، صلوات بر محمد وآل محمد۔ گر خواب میں ہو جائے دیدار ابو طالب، گر خواب میں ہو دیدار ابو طالب، ہو جاؤں حقیقت میں زوار ابو طالب، ہو جاؤں حقیقت میں زوار ابو طالب، جنت کا میں باشندہ، جنت ہی ملی مجھ کو، جنت کا میں باشندہ، جنت ہی ملی مجھ کو، یہ قبر میری اور یہ دیوار یہ قبر میری اور یہ، ایک درود بھیجیے آپ۔
ایک پتلا 4-5 شعر آخر کلام میں حاضر ہوں سرکار کی بارگاہ میں. ایک درود اور بھیج دیا فضل. مرتبہ وہ کیا سمجھیں آپ کا ابو طالب, مرتبہ وہ کیا سمجھیں آپ کا ابو طالب, معتبر نہیں جن کا سلسلہ معتبر نہیں جن کا سلسلہ ابو طالب. تیری گفتگو ڈھلنا آیتوں کی صورت میں, تیری گفتگو ڈھلنا آیتوں کی صورت میں ہے, تیری بلاغت کا معجزہ ہے, تیری بلاغت کا معجزہ ابو طالب ہے, تیری بلاغت کا معجزہ ابو طالب. یہ شعر دیکھیے گا, اس میں رعایت سے اس کی شاہراہوں پر خضر راہ چلتے ہیں, اس کی شاہراہوں پر خضر راہ چلتے ہیں, جو بنا دیا تو نے راستہ, جو بنا دیا تو نے اس کی شاہراہوں پر خضر راہ چلتے ہیں, جو بنا دیا تو نے راستہ ابو طالب. بس یہ آخری دو شعر ملاحظہ فرمانے خاص طریقے سے. دیکھیے زبان کا سر. تیرے گھر کے بچوں سے تیرے گھر کے لہجے میں, تیرے گھر کے بچوں سے تیرے گھر کے لہجے میں آیتوں نے سیکھا ہے بولنا. تیرے گھر کے بچوں سے تیرے گھر کے لہجے میں آیتوں نے سیکھا ہے بولنا ابو طالب, آیتوں نے سیکھا ہے. بس یہ دو آخری شعر ہیں کہ کم سنی کے عالم سے بے ست رسالت تک, کم سنی کے عالم سے بے ست رسالت تک
کشتی محمد کے ناخدا کشتی محمد کے. بس یہ اسی شعر کے لیے اب جو سنانا جا رہا ہوں زحمت دی تھی. تمام شعر ملاحظہ فرمائے، شعر فیصلہ کن شعر ہے. ایک سلوات بھیجیے آپ حضرات. کشتی محمد کے ناخدا ابو طالب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ذات کبریائی کا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ذات کبریائی کا، فلسفہ محمد ہے ترجمہ طالب، فلسفہ محمد، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ذات کبریائی کا، فلسفہ محمد ہے ترجمہ.